اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں موضوع پیش ہے، آخر صدیوں سے بار بار توہین مذہب کیوں کی جاتی ہے؟ یورپ کے ایک ملک سویڈن کی عدالت میں درخواست دی گئی کہ ہمیں مذہب اسلام کی الہامی کتاب جلانے کی اجازت دی جائے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس عدالت نے قرآن پاک کو جلانے کی اجازت دے دی۔ ان ظالموں نے اس کام کے لیے عید کا دن چنا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ مذہب اسلام کا بڑا اجتماع ہر جگہ عیدین پر ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں اس کام کے لیے جگہ چنی تو وہ مسجد۔ آخر مسجد ہی کیوں؟ کیونکہ مسجد میں مذہبی اور دین پر چلنے والے لوگ کثرت سے ہوتے ہیں، اور پھر ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کو جلایا گیا، اللہ کا وہ کلام کہ جس میں زیر زبر کی بھی رد و بدل کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ ایک مسلمان نے روکنے کی کوشش کی تو اسے پولیس نے گرفتار کر لیا، کیونکہ ان کی عدالت کے نزدیک یہ جرم ہے۔ توہین مذہب کے پیچھے اصل مقصد کی طرف آنے سے پہلے فیس بک پر کسی اہل نظر کا قول پڑھنے کو ملا۔ فرماتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کتاب کا نقطہ بدلنے کی بھی طاقت نہیں، جو کتاب خود بڑی طاقت ہے، اسے جلا کر اللہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا مقصود تھا؟ بالکل نہیں۔ ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو ان کی اوقات یاد دلانا تھی کہ تم لوگ کمزور اور بزدل ہو۔ مقصد جتانا تھا کہ تم لوگ پیسوں، حرص و حوث میں، اقتدار کے لالچ، تفرقات میں پڑے ہوئے منتشر لوگ ہو، ہجوم ہو، تم لوگ ایک امت نہیں ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد بھی کفار کی براہ راست لڑائی کی ہمت نہیں تھی، مگر ان لوگوں نے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے توہین مذہب اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھناؤنا کھیل شروع کیا۔ اس کی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ جو کہ 1922 میں ختم ہو گئی تھی، اس کے سلطان عبدالحمید ثانی جو کہ خود 1918 میں وفات پا گئے تھے، ان کے آخری دور میں خلافت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے ڈنمارک میں کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جب سلطان عبدالحمید ثانی کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور ٹیلی گرام کیا کہ 24 گھنٹوں میں ڈنمارک کی حکومت نے معافی نہ مانگی تو میں تمہارے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ فوراً ہی ڈنمارک حکومت کی طرف سے معافی نامہ کا تار موصول ہو گیا، حالانکہ وہ ایک کمزور ترین خلیفہ تھے۔ یہ ملک جو سویڈن کے جنوب مغرب میں ساتھ ہی واقع ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ تو جناب والا، صدیوں سے جاری اس شیطانی کام کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ معلوم کیا جائے کہ امت مسلمہ میں اتفاق اور دم خم ہے یا نہیں، تاکہ انہیں مزید کنٹرول کیا جائے۔ ویسے میرے ذاتی خیال میں سعودی عرب اور ایران کی صلح سامراج سے ہضم نہیں ہو پا رہی۔ ہو سکتا ہے وہ معلوم کرنا چاہ رہا ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا کیسا رد عمل آتا ہے۔ آخر میں آپ میری بات غور سے سماعت فرمائیں۔ روز حشر جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا ہی سوال ہوگا۔ ہمیں لکھنے اور بولنے کی قوت دی ہے، ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ اے 57 اسلامی ملکوں کے سربراہان، اللہ سے ڈرو۔ آپ لوگوں کو اس نے اقتدار کی طاقت دی ہے، آپ سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر بطور مسلمان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سویڈن مردہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اس پیغام کو عام کر کے صدقہ جاریہ جیسی نیکی حاصل کریں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت تندرستی دے تاکہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں نئے موضوعات پیش کرتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔